السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں نے کل معیار ادب کا ایک سبق لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک کے ایک اقتباس کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ یہ سبق رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے۔ اس کا آگے کا بقیہ حصہ ہم پڑھیں گے۔ اتنے میں ایک صاحب نے پوچھا کہ خواجہ صاحب، لوگ آپ کے پدر بزرگوار کو باورچی بتاتے ہیں، واللہ ہم تو آپ کو شریف زادہ سمجھتے تھے، مگر آپ پاجی ہی نکلے۔ پاجی آپ اور آپ کے باپ کچھ بیدے تو نہیں ہو، یعنی کچھ بے وقوف تو نہیں ہو؟ یہاں پاجی کی کون سی بات چیت ہے؟ ہم نے تو عمر بھر کبھی چولہا نہیں جھونکا، باپ دادا کا حال نہیں معلوم کون تھے کون نہیں تھے۔ واہ میاں واہ! تو یہ کہیے کہ آپ کو اپنے باپ دادا کا حال ہی نہیں معلوم؟ یہ بے خبری ہے تو بندہ نواز آپ کی عالی خاندانی کی قلعے کھل گئی۔ قلعے کھل گئی کا مطلب ہوتا ہے پول کھل گئی۔ بس بس، اب آپ اس دربار کے لائق نہیں۔ اس کے اندر اس اقتباس میں جو نواب صاحب کے جو مصاحب ہیں، جو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں، ان کے جو سب آرڈینیٹ ہیں، وہ اس بات کے پر ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں۔ ایک صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا تو پدر بزرگوار، یعنی آپ کے باپ تو باورچی تھے، اور آپ کو عالی خاندان کا بتاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی چولہا نہیں جلایا، اور ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ پھر آپ تو عالی خاندان کے نہیں ہیں، یہ بے خبری تو آپ کو بہت بڑی بے خبری ہے کہ آپ کی قلعے کھل گئی۔ نواب صاحب نے مسکرا کر کہا، ارے میاں خوجی، تم کو اپنی زبان سے بھی کہنا نہیں، تم بک کیا گئے؟ کوئی اپنے باپ دادا کو بھی نہیں جانتا؟ وہ وہابے یا گل 60 برس کا ہوا، آدمیت نائی سٹھیا گیا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم 60 برس کے ہو گئے خوجی، اور تمہیں ابھی بھی بولنا نہیں آتا، ابھی بھی تمہیں صحیح ڈھنگ سے جواب دینا نہیں آتا۔ یہ تم آدمی ہو کون ہو؟ آدمیت نائی، یعنی ابھی بھی تم صحیح ڈھنگ سے انسان نہیں بنے۔ اس پر پھر ایک قہقہہ پڑا اور حاضرین لوٹنے لگے۔ قہقہہ مانے ہنسی، خوب ہنسی ہوئی ان کی اس بات کے اوپر، خوب قہقہے پڑے، اور حاضرین قہقہوں کے لوٹنے لگے، مطلب ہنسنے لگے، بری طرح سے ہنسنے لگے۔ اتنے میں ایک چوبدار گھبرایا ہوا آیا۔ چوبدار کہتے ہیں چپراسیوں کو، چوب لے کے کھڑے رہتے ہیں وہ، اور ان کے جو گارڈ ہوتے ہیں ان کو چوبدار کہا جاتا ہے۔ خداوند بڑا غضب ہو گیا۔ کیا؟ کیوں؟ کیا کہوں؟ این خیر ہے، بولو تو۔ سب کا رنگ فق، کہ خدا ہی خیر کرے۔ رنگ فق ہونا یعنی پیلا پڑ جانا، بہت زیادہ گھبرا جانا، پیلا پڑ جانا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نواب کا کلیجہ دہل گیا۔ نواب صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ کیا غم کی بات ہو گئی۔ میاں کچھ منہ سے بولو، آخر کیا آفت آئی؟ کچھ معلوم تو ہو کہ میاں کچھ منہ سے تو بولو کہ کیا آفت آ گئی، کیا مصیبت آ گئی؟ چوبدار ہاتھ جوڑ کر، جاں بخشی ہو تو عرض کروں، بٹیر سب اڑ گئے۔ بٹیر، یہ پہلے زمانے میں نوابوں کا اور بڑے بڑے رئیس زادوں کا بڑا مشغلہ تھا، شوق تھا کہ وہ تیتر بٹیر اپنے پاس رکھتے تھے اور ان کو اڑاتے تھے، اور باقاعدہ ریس کی ہار جیت ہوا کرتی تھی، ریس ہوتی تھی، اور ان کے تیتر بٹیر جیت کے آتے تھے۔ نواب ہاتھ ملتے ہوئے، سب اڑ گئے؟ ہائے میرے صف شکن کو جو ڈھونڈ لائے، ہزار نغد گنوائے۔ صف کہتے ہیں لائنوں کو، شکن کہتے ہیں توڑنا۔ صف شکن یعنی وہ ایسا بہادر ان کا صف شکن تھا بٹیر کہ وہ لائنوں کو توڑتے ہوئے لوگوں کو اور تیتر بٹیروں کو ہرا دیتا تھا۔ اگر کوئی اس کو ڈھونڈ کر لائے تو میں اسے 1000 روپے نقد گنواؤں، یعنی انعام کے دوں۔ اس وقت میں جیتے جی مر مٹا، اف بھائی، ابھی سانڈنی سواروں کو حکم دو کہ
पंच कोसी दौरा करें। पंच कोसी, कोस पहले मील को कहते थे, यानी 1 मील यानी किलोमीटर। पंच कोसी यानी 5 कोस का दौरा करें और सवारों को हुक्म दें कि वो जहाँ कहीं भी मेरे सफ़ शिकन हो वो लेकर आएँ उनको। जहाँ सफ़ शिकन मिले समझा बुझा कर ले आएँ। जहाँ सफ़ शिकन मिले समझा बुझा कर ले आएँ। मसाहिब, मसाहिब खुदावन समझना कैसा, समझाना कैसा, वो भी कोई आदमी है कि समझ जाएगा। जानवर लाख पड़े, फिर जानवर है, जानवर मतलब जानवर। उस ज़माने की ज़बान ऐसी थी इसलिए वो कहते हैं कि जानवर लाख पड़े फिर भी जानवर है। नवाब कोई है, रुफ़क़ा, रुफ़क़ा कहते हैं दोस्तों को। हाजिर, पीर व मुर्शद खुदावन जी हुजूर, मैं हाजिर हूँ मेरे उस्ताद, मेरे पीर और बड़े लोगों को, जो उनके छोटे लोग होते हैं, मसाहिब जो होते हैं, जो उनके सब ऑर्डिनेट होते हैं, वो ऐसे ही उनका हुक्म बजा लाते हैं और उनकी खिदमत में इसी तरह अंदाज से अपना सलाम पेश करते हैं या अपनी हाज़िरी देते हैं। इसका बाकिया हिस्सा मैं कल बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।